کوفہ کی طرف بڑھ رہے تو راستے میں 4 آدمی کوفہ سے ملے، ان کے سردار تھے ترماح بن عدی۔ ترماح بن عدی نے جب دیکھا تو حضرت حسین کو کئی مشورے دیے۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ دیکھیں اس کا لشکر حر بن زید کا 1000 کا ہے، پیچھے والا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اگر آپ نے لڑنا ہی ہے تو ان سے لڑ لیں، وہ اگر آ گئے تو آپ اور زیادہ مشکل میں آ جائیں گے، تو ابھی تو آپ ان سے لڑنے کی بھی قوت پوری نہیں رکھتے کہ میں لڑائی میں پہل کبھی نہیں کروں گا۔ ترماح بن عدی نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ میرا پہاڑ ہے آجا، اس کا نام ہے، ادھر آ جائیں، ہے وہ پہاڑ لیکن قلعے کی طرح مضبوط ہے، آپ وہاں آ جائیں، 10-12 دن مجھے دیں، میں آپ کو 20,000 ایسے جوان مہیا کر دوں گا، جب تک ان کی آنکھ میں چمک باقی رہے گی اپنی زندگی قربان کر دیں گے، آپ کے اوپر کوئی تیر یا تلوار آنے نہیں دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا فرمایا کہ حر بن یزید کے ساتھ میں ایک وعدہ کر چکا ہوں اور میں نے تو اسی راستے پہ چلنا ہے، میں اب کہیں اور نہیں جا سکتا۔ اب یہ ترماح بن عدی واپس ہو گئے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر میں مدد لے کر آتا ہوں، یہ چلے گئے، اور جانے کے بعد چیزوں کو تیار کر کے ترماح بن عدی واپس بھی مدد کے لیے آئے، لیکن ان کو راستے میں یہ اطلاع ملی، غلط افواہ پہنچ گئی کہ حضرت حسین شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے جب یہ سن لیا کہ شہید ہو گئے تو پھر واپس ہی چلے گئے اور وہ مدد یہاں تک نہ پہنچی۔ اسی طرح یہ سفر چلتا رہا، نصر بن بنی مقاتل کے مقام پر پہنچے، یہاں پر آپ کو ذرا غنودگی ہوئی اور ایک دم آنکھیں جاگی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے، اونچی آواز سے کئی دفعہ پڑھا۔ تو آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے پوچھا، گھبرا گیا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب میں مجھے کوئی سوار یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ بھی چل رہے ہیں اور ان کی موت بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے، تو مجھے یقین ہو رہا ہے کہ خواب ہمارے ہی بارے میں ہے اور آگے بس ہماری موت کا وقت بہت قریب آ گیا۔ صاحبزادے نے پوچھا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضرت حسین نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم سب حق پر ہیں۔ تو صاحبزادے نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جب ہم حق پر مر رہے ہیں؟ جب بیٹے کی یہ بات سنی تو حضرت حسین نے فرمایا کہ تم نے تربیت کا حق ادا کر دیا۔ کوفہ کی جانب سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا، ان لوگوں نے جب دیکھا اس کو، وہ قریب آیا، اس نے حضرت حسین کو سلام بھی نہ کیا اور ابن حر کو جا کے سلام کیا اور ابن زیاد کا خط پہنچایا جس میں لکھا تھا حسین پر میدان تنگ کر دو، کسی سرسبز جگہ پہ نہ جانے دو، کسی قلعے کی طرف نہ جانے دو، کسی پناہ گاہ کی طرف نہ جانے دو، سوائے کسی بیابان کے اور کہیں جانے نہ دو، اور انہیں ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے قاصد کو تمہارے پاس بھیجا ہے، تم نے اگر میری بات کو مانا تو تم حاکم بھی ہو اور کام کرتے رہو، نہیں تو تم فوری طور پر معزول ہو، یہ جو آیا ہے یہ ہو جائے گا۔ تو اس نے جب یہ خط پڑھا تو حسین کو کہا کہ میری مجبوری ہے، میرے اوپر جاسوس مسلط ہیں، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ابن زیاد نے ابن سعد کو، عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوجی دے کے بھیجے اور مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ کسی طرح وہ بچ جائے اور اس کو حضرت حسین کے اس معاملے میں داخل نہ کیا جائے، لیکن ابن زیاد نے زبردستی بھیجا کہ جاؤ تم نے ہی جانا ہے۔ پہلے تو مجبور ہو کر آیا، بعد میں پھر سارے ظلم کیے، اس نے کوئی کمی بھی نہیں کی۔ یہ آیا، اس نے حضرت حسین سے پوچھا آپ کیوں آئیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ساری بات بتا دی کہ میں اہل کوفہ کے بلانے پر آیا ہوں، اپنی مرضی سے کوئی نہیں آیا، ان کے خطوط ہیں، اور اگر وہ نہیں اب اپنی بات پر قائم تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو عمر ابن سعد ذرا خوش ہو گیا اور اس کو سمجھ میں آئی کہ کوئی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حضرت حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر وہ بیعت کر لیں، بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، اگر وہ یہ بات نہ مانے تو ان کے اوپر پانی بند کر دو، ہر چیز بند کر دو۔ یہ 10 محرم سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، ان حضرات کے اوپر پانی بالکل بند کر دیا گیا۔ جب یہ حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پانی لانے پر بھی عمر ابن سعد کی فوج سے لڑائی ہوئی، لیکن بہرحال یہ 20 مشقیں پانی لانے کے لیے کامیاب ہو گئے۔ پھر اس رات ابن سعد سے حضرت حسین نے ملاقات بھی کی اور 3 آپشن پیش کیے۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھو 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لو، ایک تو یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاؤں، دوسرا یزید سے ڈائریکٹ میری ملاقات کروا دو، ابن زیاد اور درمیان کے لوگوں کو نکالو، اس سے میری 1 to 1 ملاقات ہو جائے، اس میں ہم فیصلہ کر لیں، یا یہ ہے کہ کسی طرف مسلمانوں کی سرحد کی طرف مجھے جانے دو۔ عمر ابن سعد
ان باتوں سے بڑا خوش ہو گیا اور اس نے خط لکھا ابن زیاد کی طرف کہ بھئی معاملہ ختم ہو سکتا ہے، آپ اصل تو یہی چاہتے ہیں نا کہ یزید کی حکمرانی رہے اور لڑائی نہ ہو، یہ کوفہ نہ آئے، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، واپس جانا چاہتے ہیں۔ ابن زیاد نے جب وہ خط پڑھا تو فوراً تیار ہو گیا کہ چلو معاملہ ختم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، سیٹل ہونے دو۔ تو وہاں پہ ایک بدبخت تھا جس نے ابن زیاد کو مشورہ دیا، کیا کر رہے ہو، ابھی تو وہ قابو آئے ہوئے ہیں، اگر آج آپ نے حسین کو چھوڑ دیا تو کل بڑی فوج کے ساتھ وہ آئے تو پھر آپ قابو نہیں پا سکو گے، ابھی ہاتھ آئے ہوئے دشمن کو کیسے چھوڑ دے۔ اس کا نام تھا شمر۔ ابن زیاد نے جب شمر کی بات سنی تو فوری طور پر جو ہے اس کا دل بدل گیا، انہوں نے کہا ہاں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے۔ تو ابن زیاد نے شمر کی رائے کو قبول کر کے ابن سعد کو اسی قسم کا مضمون لکھا۔ ابن زیاد کا خط ابن سعد کے نام کیا تھا؟ اما بعد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارشیں کرو، اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو صحیح سالم پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ قتل کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور قتل کے بعد اپنے گھوڑے ان کے اوپر سے گزارو، رون ڈالو ان سب کو، اور اگر تم نے اس حکم کی تعمیل کی تو تمہیں انعام ملے گا، اور اگر تعمیل نہ کی تو تم فوری طور پر لشکر کو چھوڑ دو اور یہ 4 شمر کے سپرد کر دو، اور شمر کو حکم دو اس کو قتل کر دینا۔ بہرحال شمر جب یہ حکم لے کے نکلا نا، شمر کے 4 پھپھی زاد بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے۔ اس نے ابن زیاد کو کہا کہ دیکھو سارے کام تمہارے میں کر دوں گا، 4 میرے پھپھی زاد ادھر ہیں، ان کے نام مجھے امان لکھ کے دے دو کہ ان 4 کو آپ نے بخش دیا ہے۔ اس نے لکھ کے دے دیا کہ ٹھیک ہے، ان 4 کے انہوں نے نام لکھے، اور ایک عباس تھے، ایک جعفر تھے، ایک عثمان تھے، مختلف اس طرح کہ ٹھیک ہے ان 4 کو امان دے دی۔ اب یہ شمر آیا اور اس نے ایک قاصد بھیج کے اپنے پھپھی زاد لوگوں کو 4 کو پیغام دیا کہ جناب آپ 4 کی امان میں لے آیا ہوں، آپ آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ان کا لعنت ہو تمہارے اوپر اور تمہاری اس امان کے اوپر کہ تم ہمارے لیے تو امان چاہتے ہو اور اللہ کے رسول کے بیٹے کے لیے زندگی امان نہیں چاہتے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ان 4 نے یک زبان اس کی اس امان کو بالکل ٹھکرا کے رکھ دیا۔ شمر جب یہ خط لے کر ابن سعد کے پاس پہنچا تو ابن سعد سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ شمر ہی کی تجویز پر ہوا، میری تجویز پر عمل نہیں کیا گیا۔ تو اس نے شمر کو کہا کہ تم نے مسلمانوں میں ایک خون خرابہ ہونے سے بچ رہا تھا، لیکن تم نے بہت بڑا ظلم کیا۔ بالآخر جو خط اس کو ملا تھا، ابن سعد نے حضرت حسین کو پیغام بھیجا کہ جی پیغام ہمارے پاس یہ ہے، یا تو آپ اپنی گرفتاری ہمیں دے دیں، ہم آپ کو بحفاظت پہنچا دیں، نہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔